ایک ایمان افروز واقعہ۔ ایک آدمی جو کہ مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے لکھتا ہے، میری والدہ میرے والد سے الگ ہو گئیں اور اپنے والدین کے پاس چلی گئیں، تقریباً 1200 کلومیٹر دور۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ میں نے اپنی زندگی بھٹکتے ہوئے گزاری، کبھی اپنے چچا کے گھر، کبھی کسی اور کے۔ جب میں 16 سال کا ہوا، میرا رویہ مجرمانہ ہو گیا اور میں اسکول سے نکال دیا گیا۔ مجھے آوارہ کہاں جانے لگا۔ میں نے اپنی والدہ کو مسائل میں مبتلا کر رکھا تھا۔ پھر میں نے ایک فوجی کورس میں داخلہ لیا اور گارڈ کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ میری حالت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ میرے والد نے میرے لیے میری کزن سے بات کی جو کہ دینیات کی معلمہ تھی۔ بغیر میری رائے لیے میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ میں ابھی بھی آوارہ تھا، اور کون ایک آوارہ سے شادی کرتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں اس کے تنخواہ کی طرف بھی مائل تھا۔ یہ شادی 1428 ہجری میں ہوئی، اور وہ رات جب اسے میرے پاس بھیجا گیا تقریباً فجر سے 2 گھنٹے پہلے تھی۔ اس نے سلام کیا اور مجھ سے میری حالت کے بارے میں پوچھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے مجھ سے میری حالت کے بارے میں پوچھا۔ وہ زفاف کا لباس بدل کر وضو کرنے گئی اور مجھ سے بھی وضو کرنے کو کہا۔ میں نے وضو کیا اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی فجر میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ ہم حرم شریف مکہ جا کر نماز پڑھیں اور پھر ناشتہ کر کے سو جائیں۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ فجر کی نماز میں ہمیں امام الشریم نے پڑھائی اور سورۃ المزمل کی آیت نمبر 53 تلاوت کی۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت سن کر میں ایک الگ ہی دنیا میں چلا گیا، جیسے یہ آیت میرے لیے ہی نازل ہوئی۔ اس دن کے بعد میری زندگی نے 180 درجے کا موڑ لیا۔ کچھ دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اس وقت میں صرف 4 سورتیں جانتا تھا، لیکن اس نے مجھے صبر سے سکھایا اور میرے ساتھ قرآن کے کچھ حصے یاد کروائے۔ ہم روزانہ مغرب کے بعد حرم شریف میں قرآن کی کلاس میں جاتے، جہاں میں قرآن کے کئی حصے یاد کرنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی۔ اس نے مجھے رات کی تعلیم حاصل کرنے اور ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھی کہا۔ میں نے اس کی بات مانی اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ آخرکار اللہ نے مجھے ایک مسجد میں امام اور خطیب کے طور پر مقرر کر دیا۔ میری بیوی میری زندگی میں نعمت بن کر آئی۔ اس نے مجھے ایک آوارہ سے ایک ذمہ دار شوہر اور باپ میں تبدیل کیا۔ 1438 ہجری میں اس کو شدید سر درد ہونے لگا اور ہمیں پتا چلا کہ اس کے دماغ میں ٹیومر ہے۔ وہ 1 سال بھی نہ جی سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس نے میرے لیے 3 بیٹیاں چھوڑی جو بالکل اپنی ماں کی طرح ہیں۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے دوبارہ شادی کرنے کو کہا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے زندہ کیا اور پھر چلی گئی۔ اس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں ایک مضبوط خاندان کا سربراہ بن سکوں۔ اے میرے بندے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ کیسے مرد بنائے جاتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کہ آج کے دور میں عورت بس مرد کو پیسہ کمانا اور بڑا گھر اور دولت کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ دنیا میں سکون سے رہ سکے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھتی کہ مرد حلال کما رہا ہے یا حرام۔ اس کو دین کی طرف لانا تو بہت دور کی بات۔ شام کو تھکا ہارا مرد جب گھر آتا ہے تو عورت کا سوال ہمیشہ پیسے کے متعلق ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتی کہ کیا آپ نے آج ساری نمازیں پڑھی، جو پیسہ لائے ہیں اس میں حرام تو شامل نہیں۔ آج کل زیادہ تر عورتیں محبت میں نہیں بلکہ پیسے اور اچھے سہولتوں کے لیے شوہروں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اس لیے تو ان کو دین کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ جن سے محبت ہو ان کی آخرت کی ہمیں پہلے فکر ہوتی ہے، پیسہ اور دنیا کی سب بعد میں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔